اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے، اور خاص کر جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ اتارا، جس نے ہمارے دلوں کو ایسا کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس حقیر سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 58 سے پہلے پچھلی مجلس میں ہم نے جو کچھ آیات دیکھی تھی، 3 آیات تھی، ان کا ترجمہ کچھ ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55 سے 57 تک، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا، جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور وہ ان کے خوف اور خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی آخری مجلس میں، اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے اوپر اور اس کے دین پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور ان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی طریقے سے شرک نہیں کرتے، شریک نہیں ٹھہراتے، شرک کے کسی بھی عنصر سے وہ پاک ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اجتماعی طور پر کہ وہ ان کو خلیفہ بنائے گا، ان کے دلوں کو دور کر دے گا، ان کے دلوں کا جو ڈر اور خوف ہے ان کو دور کر دے گا، اور وہ ان کے لیے اس دین کو جس کو اللہ نے پسند کیا، یعنی دین اسلام کو، وہ جما دے گا، مضبوط کر دے گا۔ اور یہ حکم جو ہے یا یہ نوید جو ہے، یہ اجتماعی طور پر اس امت کے لیے ہے جو ایمان، عمل صالح اور توحید پر اپنے آپ کو برقرار رکھتی ہے۔ اور جب تک ہم نے دیکھا اپنی ہسٹری میں کہ جب تک مسلم امہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو کر جب تک انہوں نے ان ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تب تک وہ حکومت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، ان کو بے خوف بھی کر دیا، اور اتنا بے خوف کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی کہ عراق کے ایک شہر سے ایک اکیلی عورت جو ہے وہ نکلی اور مکہ میں آ کر وہ عمرہ کر کے یا طواف کر کے واپس چلی گئی، اور اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔
لیکن جیسے ہی انہوں نے جیسے جیسے مسلمان امت نے اللہ کے دین کو، توحید کو، اس کے اوپر ایمان کو اور عمل صالح کو چھوڑتے رہے، اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی کرتے رہے، ویسے ویسے ان سے ان کی خلافت اور ان کا جو اطمینان تھا دلوں کا وہ جاتا رہا، اور اب وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا، اور کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی۔ اور ہم نے نعمان بن بشیر سے مروی ایک حدیث جو ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا ہمیں کہ کون کون سے دور آنے والے ہیں، اور اس حدیث کے مطابق اس وقت ایک غلامی کا دور چل رہا ہے جو مسلمانوں کے اوپر ہے، لیکن اسی حدیث کے روح سے یقیناً ایک دور پھر واپس آئے گا جس میں پھر دوبارہ سے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوگا، لیکن اس کے لیے مسلم امہ جو ہے ان کو ان اعمال کی طرف واپس لوٹنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 55 میں بتائے، جس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، کہ جو چاہتا ہے کہ وہ زمین میں خلیفہ بنایا جائے اور اس کے لیے اس کے دین کو محکم کر دیا جائے اور اس کے دل سے خوف جو ہے اس کو دور کر دیا جائے، تو اسے چاہیے اس آیت کی روح سے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ توحید جو ہے اس کے اوپر مضبوطی سے ڈٹا رہے، اور اس کے علاوہ نماز، زکوٰۃ اور دوسرے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنا ایک مسلمان بحیثیت امت ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اجتماعی انفرادی طور پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ ان کاموں کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، تو انفرادی طور پر بھی وہ کافی حد تک مضبوط ہوتا ہے، اپنے ارادوں میں، اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، وہ مطلب اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ مستعدی سے اپنے اعمال جو ہے وہ انجام دینے والا ہوتا ہے۔ بہرحال بہت ہی وسیع آیات تھیں وہ مسلمان امت کے لیے، اور اس میں ہسٹری نے ہمیں بہت سارے سبق جو ہیں وہ بھی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سبق کو ہم بحیثیت امت سمجھ کر واپس اپنا ریوائول جو ہے وہ اس کی طرف ہم سوچیں اور اس کی طرف بڑھیں، آمین یا رب العالمین۔ اب اگلی آیات جو ہیں آیت نمبر 58 سے آنورڈ، ان آیات میں دوبارہ جو معاشرتی ہمارے معاملات ہیں، معاشرتی ایک دوسرے کے ساتھ جو مطلب معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے، ان معاملات کی طرف تو دوبارہ سے کچھ مزید نصیحت ہے جو ہمیں اگلی 2-3 آیات میں ملے گا۔ اور اس سے پہلے سورہ کے شروع میں پہلے 2 رکوع چھوڑ کر اس کے بعد غالباً تیسرا اور چوتھا رکوع جو تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ معاشرتی آداب کے حوالے سے بہت ساری آیات تھیں جو کہ بہت ہی وسیع معنوں کے ساتھ، بہت ہی کھلی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا، وہاں پر ہمارے لیے نصیحت کی۔ وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے تو کہ لوگ دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب، کہ جب تم دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو وہاں پر اجازت لے لو اور سلام کرو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹاؤ، اور خالی گھروں میں نہیں جانا، اور وہ گھر جو خالی ہیں جہاں پر تمہیں جانے کی اجازت ہے اور جہاں پر تمہارے نفع کی کوئی چیز ہے تو وہاں پر تم جا سکتے ہو، ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کے آداب تھے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ایک بڑا موضوع تھا وہ تھا شرم گاہوں کی حفاظت، اور شرم گاہوں کی حفاظت میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف اپنے جسم کو ڈھانپ لینا، اپنے سطر کو ڈھانپ لینا ہی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں، بلکہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے باتوں کی حفاظت کرنا، اپنے مطلب چال ڈھال جو ہے اس سے، یا اشارے کنارے جو ہیں، یا اپنے معاملات میں ایسی بہتری لانا کہ جس میں کسی قسم کا خود اپنے نفس کے اوپر بھی اور کسی دوسرے کو بھی کسی بے شرمی کی طرف یا کسی لغو چیز کی طرف ابھارنا یا مائل کرنا یا راغب کرنا یا اٹریکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں شرمگاہوں کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پردے کے جو احکامات ہیں کہ کس طرح سے کون سے محرم رشتے ہیں اور باقی سارے کے سارے نامحرم ہیں، اور ان کے ساتھ پردہ کرنے کا ہم نے سورہ احزاب کے بھی حوالے سے دیکھا، اور اس آیت میں بھی سورہ احزاب میں جلباب کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے چہرہ ڈھانپنا جو ہے وہ عورتوں کا، اور یہاں پر پھر خمار کا ذکر آیا تھا اسی سورہ مبارکہ میں، یعنی کہ وہ اوڑھنیاں جو اپنے نارمل کپڑوں کے اوپر عورتیں لیتی تھی، اور پھر نگاہوں کی حفاظت کرنا، دونوں کو مسلمان مردوں کو بھی کہا گیا اور
مسلمان عورتوں کو بھی کہا گیا۔ تو یہ سارے احکامات ہم نے وہاں پر پڑھے تھے۔ میں نے دوبارہ سے ان کو اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے، وہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے، تاکہ اس بیک گراؤنڈ کے تحت ہم جب اگلی آیات پڑھیں گے تو ہمارا ذہن جو ہے ذرا کھلے طور پر ان کو قبول بھی کرے گا اور سمجھنے میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جو کہ بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے، اور یقیناً مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو جمع کر کے ایک ہی دفعہ پر ذکر کر دیا جائے، اور نہ ہی ہمارا وقت جو ہے وہ اتنا محدود ہے کہ سارے کے سارے، اور نہ ہی ایک وقت میں ساری باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رہتی ہیں۔ بہرحال جو کی پوائنٹس اللہ تعالیٰ جو ہمیں یاد رکھے گا، ہمارے ذہنوں میں رکھے گا، جو ہمارے لیے اہم ہے، تو اس کو ہم ضرور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 58۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، ایمان والو، اے ایمان والو، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہاں پر یہ غلاموں کے لیے یا لونڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جن کے تم مالک ہو۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو نہیں پہنچے ابھی بلوغت کو، یا حلم جو ہے وہ شعور کی عمر کو کہتے ہیں، حلم شعور کی عمر کو، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 مرتبہ یا 3 اوقات میں۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، کون؟ تمہارے غلام اور وہ بچے جو ابھی شعور کی عمر کو یا میچورٹی کی عمر کو یا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ وہ لوگ جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے اور جو تمہارے غلام ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں 3 مرتبہ یا 3 اوقات میں۔ یہ سب سے پہلے اس میں چھپا ہوا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس لفظ سے، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے۔ یہاں پر یہ ان سے نہیں کہا گیا کہ جن کو اجازت طلب کرنا ہے، یعنی یہاں پر خطاب جو ہے وہ غلاموں کو اور بچوں کو نہیں کیا کہ اے غلاموں اور اے بچوں، تمہیں چاہیے کہ تم اجازت طلب کرو ان مومنین سے۔ جو آگے آئے گا اس کا اس معاملے میں، تین اوقات میں جن کو اجازت طلب کرنا ہے ان کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ جن سے اجازت طلب کرنی ہے ان کو خطاب کیا گیا۔ یعنی یہ جو گھر کا مالک ہے، یا گھر کے والدین ہیں، یا گھر کے جو سربراہ ہیں، یہاں پر ان کو حکم دیا گیا کہ تمہارے نوکر اور تمہارے جو بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، یعنی ان کی ٹریننگ کرنا، ان کو اس بات کا بارے میں شعور دینا، ان کو اس بارے میں باور کرانا، ان کو اس طرف راغب کرنا، ان کو اس طرح سے پروان چڑھانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو ٹرین کرو کہ وہ تم سے اجازت لے کر ان 3 اوقات میں، مطلب ان 3 اوقات میں وہ تم سے اجازت لیں۔ تو یہ اہم نقطہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے، جس کی بہت ساری وسیع برانچز ہیں۔ آپ کے زیر اثر، آپ کے زیر سایہ، آپ کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کو ترغیب دینا، ان کو ابھارنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو اویئرنیس فراہم کرنا، یہ سربراہوں کی ذمہ داری ہے۔ سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے طلب کریں اجازت، ان کے ماتحت جو ہیں۔ تو لہذا معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی آیت لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت ہی وسعت والی ہے، کہ آگے جو معاملات آ رہے ہیں وہی پردے کے احکامات کے میٹر میں ہیں، جو ہم نے پہلے ابھی یاد دہانی کی اس سورہ مبارکہ کے شروع کے احکامات میں سے۔ لیکن یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ کہ وہ لوگ جو سربراہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرین کرے ان کو۔ اس کا ہمیں ایک جھلک جو ہے وہ اگلی آیت میں بھی ملے گی، آج کے بعد میں بھی ملے گی، کہ کس طرح سے یہ ذمہ داری ہے ہمارے پہلے جو سربراہ لوگ ہیں ان کی۔
اچھا، ان کی سربراہی میں اب وہ ان کو چاہیے کہ وہ ٹرین کریں کہ اپنے غلام اور جو بچے ہیں جو حلم بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے، یہاں پر بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یہاں پر چھوٹی عمر کی، اور ہمیں یاد ہے کہ پردے کے احکامات میں عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان بچوں سے بھی جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، وہاں پر عورتوں کے لیے بھی حکم تھا کہ ان کے لیے استثناء تھا، یا ان کے لیے تھوڑی سی رعایت تھی کہ ان سے وہ پردہ نہ بھی کریں اس طرح سے. لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بچے، وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو بالغ ہو چکے، بلکہ جو اس عمر کو اس حصے میں ہے جو ابھی جس میں ابھی ان کو مطلب یہ جنسی معاملات میں یا اس طرح کی دوسری جو عورتوں کے جو باتیں ہیں، یا مطلب اس طرح کی جو خلوت کی جو باتیں ہیں، ان میں ان کو زیادہ شعور نہیں ہے اس کے بارے میں، جو وہ ایسے بچے ہیں وہ. لیکن ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ آج کل کے میڈیا کے دور میں، اور آج کل کی میڈیا کو بہت بڑا اثر ہے، اس کے علاوہ علاقے جو ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. عرب کے علاقوں میں دیکھے جائے گا تو اگر زیادہ جلدی سے وہ ایک میچورٹی یا پبرٹی لیول جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے بنسبت کے ٹھنڈے جو ملک ہے وہاں پر، تو اس اعتبار سے اس میں عمر کا تعین نہیں، بلکہ ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کے بات چیت کرنے کا انداز، ان کی نظر جو ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کس نوعیت کا ذہن رکھتا ہے، یا اس خاص کر اس معاملے میں مطلب یہ جنسی معاملات میں. تو یہاں پر بھی حلم کا لفظ ہے، یعنی شعور کی عمر کو. جب وہ بالغ ہو جائیں، یا جب وہ شعور کی عمر تک جو نہیں پہنچے، جو بالغ نہیں ہوئے یا شعور کی عمر تک نہیں پہنچے، جنہیں ابھی شعور نہیں ہے ایسی چیزوں کا، وہ بھی اور تمہارے غلام بھی، ان کو چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، تم ان کی ٹریننگ ایسی کرو. 3 مرات، 3 مرتبہ یا 3 اوقات میں. 3 اوقات کا آگے ذکر آتا ہے. وہ 3 کون سے اوقات ہیں جس میں ان کو اجازت طلب کرنے کا حکم دیا؟ اور اجازت طلب کرنا وہی اجازت طلب کرنا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنا، کہ کس طرح سے کسی کے گھر میں جب جائیں تو وہاں پر اجازت طلب کریں، اور اجازت ملے تو پھر سلام لے کر اندر جائیں، وگرنہ واپس لوٹ جائیں، اور اس کا برا بھی نہیں منانا ہے. تو وہ 3 جو اوقات ہیں، وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ اب یہ اجازت طلب کرنا ہے کس سے؟ گھر کے سربراہ جو ہیں ان سے، یا گھر کے وہ لوگ جو مالک ہیں ان سے. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، صبح ارلی مارننگ نماز سے پہلے جب سونے کا وقت ہوتا ہے، یا اگر تہجد وغیرہ پڑھی ہے تو اس کے بعد بھی کچھ تھوڑی سی دیر سستانے کا وقت جو ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جب تم اتار دیتے ہو اپنے اوپر کے کپڑے یا اپنے کپڑے، من الظَّهِيرَةِ دوپہر کو. اور جب تم دوپہر کو آرام کے لیے، قیلولہ وغیرہ کرنے کے لیے اپنی خواب گاہوں میں یا اپنی آرام گاہ میں جاتے ہو، اور وہاں پر آسانی کی خاطر تم اپنے ظاہری جو کپڑے ہیں وہ اتار دیتے ہو، یا اس میں مطلب کھلے طور پر اگر دیکھیں تو مطلب جو عورت اور مرد کا آپس میں جو تعلق ہے اس معاملے میں بھی آ سکتا ہے. لیکن عام طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو سونے کے لیے عام طور پر لائٹ قسم کے، ہلکے قسم کا لباس جو ہے، جس کو سلیپنگ سوٹ یا نائٹ ڈریس جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے. یعنی ظہر کا یا دوپہر کا یہ وقت ہے، قیلولہ کرنے کا وقت جو ہے، یہ بھی تمہارے آرام کا وقت ہے، یہ بھی تمہارے ایسا وقت ہے جس میں تم تنہائی میں ہوتے ہو. تو لہذا دوسرا وقت، پہلا وقت تھا نماز فجر سے پہلے، دوسرا وقت دوپہر کو ظہر کے بعد، وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت ہے نماز عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات، صلاۃ عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. یہ تمہارے لیے یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں تم پردے میں ہوتے ہو. یا عورات جو ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ ایسی چیز، کسی چیز کو ڈھانپنا کہ جس کو ظاہر کرنے میں کوئی شرم محسوس ہوتی ہو، یا آر محسوس ہوتی ہو، یا جس کو ظاہر کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو، تو اس کو ڈھانپنا جو ہے وہ عورات ہے. تو عورات اس لیے عورت بھی کہتے ہیں، ایک پردے کی چیز ہے جس کو ظاہر کرنا جو ہے ہر جگہ پر وہ مناسب نہیں. لہذا یہ 3 اوقات ہیں تمہارے لیے جس میں تم سستاتے ہو، تو اس میں تم آرام کرتے ہو. یہ تمہارے خلوت کے ٹائم ہے، یہ خلوت کے اوقات ہیں. ان اوقات میں تمہارے غلام
اور تمہارے جو لاشعور بچے ہیں جن میں ابھی شعور یا بلوغت نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آتے ہوئے، تمہارے گھروں میں آتے ہوئے، تمہارے کمروں میں آتے ہوئے تم سے اجازت طلب کر لیا کریں۔ اب اگر ہم اس وقت کے حالات کو اور آج کے حالات کو اگر تھوڑا سا اپنے ذہن میں لائیں تو اس وقت کے حالات میں، خاص کر عرب کے حالات، عرب کے حالات میں یا اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں دیکھیں تو اس وقت وہ بڑے عالی شان گھر جو ہیں وہ تو نہیں ہوتے تھے۔ عام طور پر گھروں میں ایک آدھ کمرہ ہوتا تھا، یا ایک آدھ کمرے میں بھی مطلب وہ چھوٹے سے گھروں میں کوئی چھوٹا سا صحن ہو گیا یا تھوڑی سی انٹرنس ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک آدھ کوئی مجلس ہوگی چھوٹی سی بیٹھنے کے لیے۔ وہی جو چھوٹا سا ایک کمرہ ہے یا چھوٹا سا جو گھر ہے، ایک آدھ کمرے کے ساتھ یا ایک آدھ صحن کے ساتھ، وہیں پہ جتنی فیملی کے احباب ہیں ان کو ہی سارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارا کچھ وہیں پہ، بچے بھی وہیں پر آتے ہیں، ملازم وغیرہ جو ہے وہ بھی وہیں پر ہیں۔ اگر ان کے ٹھہرنے کے لیے یا ملازمین کے لیے ایک الگ سے جگہ ہے تو پھر بھی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے بھی ان کو وہیں پہ آنا اور وہیں پہ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو لہٰذا 3 اوقات ایسے ہیں جس میں تم خلوت میں ہوتے ہو، جس میں تم آرام کرتے ہو، جس میں تم تنہائی کے چاہتے ہو، جس میں جو تمہارے پردے کے اوقات ہیں، تو تم اپنے ماتحت جو غلام اور بچے ہیں ان کو تم اس طرح سے ٹرین کرو کہ وہ ان 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں۔ اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ان بچوں کی ٹریننگ، یہی بچے جو ہیں یہی بڑے ہو کر بعد میں بالغ جب ہوں گے تو ان کے اوپر دوسری ذمہ داریاں یا دوسرے احکامات جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا چھوٹی عمر سے ہی تم ان کو اس طرح سے ٹریننگ کرو، جو بعد میں اب آئے گا تو آگے دیکھیں گے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ احکامات جو بڑوں کے لیے پردے کے معاملے میں اور دوسروں کے گھروں کو وزٹ کرنے کے معاملات میں ان کو وہ سمجھ سکیں، ان کو وہ اہمیت کو پہچان سکیں، ان کو وہ جان سکے۔ لہٰذا ان کو بچپن سے ہی تم ٹریننگ کرو ان سارے معاملات کو سمجھنے کی، ان معاملات کو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، اور ان کے مطابق تاکہ کل کو وہ پختہ عمر میں اس کے اوپر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے۔ بہرحال لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر جناح کوئی حرج یا کوئی گناہ، بعدہن ان کے بعد یعنی ان 3 اوقات کے بعد اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں بغیر اجازت کے بھی تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے لیے ان کے لیے گناہ۔ وہ بغیر اجازت کے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، یہ تو اجازت مل گئی، تمہارے لیے کیوں گناہ ہے؟ تمہارے لیے تم کو کیوں چھوٹ مل گئی؟ تم کو چھوٹ اس لیے مل گئی کہ اگر تم نے ان کو باقاعدہ سے ٹرین کر رکھا ہے، 2 پہلو ہیں، اگر تم نے ان کو باقاعدہ سے ٹرین کر رکھا ہے اور ان 3 اوقات میں وہ تمہارے پاس آنے میں اجازت طلب کرتے ہیں یا کیئرفل ہوتے ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسرا اس میں ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو اوپر کے جو 3 اوقات اگر مختص کر دیے تو ان 3 اوقات میں تمہارے جو خلوت کے اوقات ہیں ان کے علاوہ دوسروں کو اب اجازت ہے، بچے اور غلام جو ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بغیر اجازت سے، مطلب یہ وہ بچے ہیں جو روزانہ کے معمول میں گھروں میں رہتے بیٹھتے ہیں۔ اور آج اگر وہاں اس وقت کے غلاموں کی بات کریں تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملازمین وغیرہ یا نوکر چاکر جو پوری کی پوری فیملی یا کافی عدد تعداد سے وہ گھروں میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے مطلب مثالیں ہیں کہ وہ جو غلام ہے یا نوکر ہے یا ملازمین ہیں وہ گھروں کا حصہ ہی ہوتے ہیں، چوکی ہو گیا، چوکیدار ہو گیا، مالی ہو گیا، یا گھر کی صفائی کرنے والے جو ہیں وہ سارے وہ عام طور پر وہیں پہ گھروں میں اور سرور کوارٹر میں رہ رہے ہیں اور وہیں پہ گھروں میں مطلب وہ قیام کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے ماحول میں بھی اگر دیکھا جائے تو گھر کی مین بلڈنگ میں انٹر ہونا، یا آج کل تو خلوت کے لیے کمرے وغیرہ ہیں جہاں پر لاکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں تو یہ لاک والا سسٹم بھی نہیں تھا اور کمرے کے دروازے بھی عام طور پر نہیں ہوتے، تو کوئی پردہ وغیرہ لٹکا دیا تو وہاں پر زیادہ ضرورت تھی اس چیز کی۔ لیکن آج بھی ہمیں آج کے جدید دور میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان کی اہمیت کا احساس ہو۔ گھروں میں جب دروازہ انٹر ہونا ہے یا کسی کمرے میں داخل ہونا ہے، خاص کر کوئی پرائیویٹ کمرہ ہے کسی میاں بیوی کا، تو وہاں پر اجازت لے کے یا نوک کر کے انٹر ہونا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ لیس علیکم جناح کہ تم پر نہیں گناہ، اب اس کی یہ بھی اشارہ ہے کہ ان اوقات کے علاوہ
روزمرہ کے معمول کے جو اوقات ہیں جس میں مطلب آنا جانا ہے، جس میں گھر کے کام کاج چلتے ہیں، جن دوسرے معاملات چلتے ہیں، ان اوقات میں بھی تم اب خلوت والی پوزیشن میں نہیں رہنا، بلکہ ان اوقات میں تمہیں مطلب نارمل دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا یا دوسرے معاملات میں، تاکہ اگر بغیر اجازت کے تمہارے کمرے میں کوئی آ بھی جائے ان لوگوں میں سے جن کو یہاں پر اجازت دی گئی، تو تمہارے اوپر کوئی کراہت نہ ہو، کوئی تمہاری کو لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ تو لہذا تمہیں بھی کیئرفل رہنا ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ تم بھی ذرا اپنے آپ کو سنوار کے رکھو، اپنا جو ہے معاملات جو ہے ان کو درست رکھو۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ہی وسیع اس میں سے برانچز نکلتی ہیں اور بہت ہی وسعت کے ساتھ ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ان 3 اوقات کے علاوہ تم پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی تمہارے ان چھوٹے بچوں پر اور غلاموں پر کہ وہ بغیر اجازت کے تمہارے گھروں میں آئیں یا تمہارے کمروں میں آ جائیں، بشرطے کہ مطلب پراپر طریقے سے تم نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے، اور بشرطے کہ وہ 3 وقت نہیں ہے۔ طوافون علیکم، اس کی وجہ وہی وجہ جو ہم نے ابھی ذکر کی، طوافون وہ بکثرت پھرنے والے ہیں۔ طواف جو ہے وہ بار بار چکر کاٹنا، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا بھی طواف کیا جاتا ہے، یعنی بار بار چکر کاٹے جاتے ہیں، تو وہ سب بکثرت پھرنے والے ہیں علیکم تم پر، یعنی تمہارے گھروں میں، بعضکم علی بعض تمہارے بعض پر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا اور آگے پیچھے چلنا پھرنا یہ ان کا لگا رہتا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں بھی احتیاط کرنی ہے اور ان کو بھی احتیاط کی ٹریننگ دینی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، دیکھو کس طرح سے اللہ کھول کھول کر تمہیں آیات جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کس طرح سے ظاہری طور پر چھوٹا لگتا ہے، اہل مغرب کو دیکھیں تو وہ اخلاقیات کے نام پر بڑا اپنے آپ کو گھمنڈ فیل کرتے ہیں جی کہ اخلاق ہم میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں قرآن مجید میں سکھائی، اور جب کسی بات کو اللہ تعالیٰ یا ایھا المومنین کہہ کے شروع کرتے ہیں، اے مومنو، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن وہ بہت ہی بڑی اور حکمت سے بھرپور بات ہے، اور ایسی بات ہے جس کو لائٹ لینا کسی صورت میں نہیں، خالی اخلاقیات کے طور پر نہیں بلکہ اس کو جڑوں سے پکڑ لینا یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی بہت دورس نتائج والی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ذکر کر دی۔ تو لہذا یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، ظاہری طور پر معمولی ہوں گی لیکن ان کے بہت دورس نتائج ہوتے ہیں۔ تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو کھول کھول کر تمہارے اوپر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب حکمت والا، خوب علم والا اور کمال حکمت والا ہے۔ جو تم کرتے ہو، جو تم مطلب جو تم نیت رکھتے ہو، جو تم ارادہ رکھتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، اور خوب حکمت کے ساتھ تمہاری نصیحتیں جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بچے جو ہیں وہ پہنچ جائیں، وَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ پہنچ جائے، الْأَطْفَالُ بچے، تو بچے یہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، جب وہ پہنچ جائیں، منکم تم میں سے، حلم بلوغت، یہ بلوغت کی عمر، جیسا کہ ابھی تھوڑا سا ذکر ہوا پہلے بھی کہ مطلب میچیورٹی کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ پہچان سکیں مرد اور عورت کے پردے کے معاملات کو، اور جنسی جو باتیں ہیں ان کو وہ پہچان سکیں یا ان کے اوپر یہ اثر کرتی ہوں ایسی باتیں جو ہیں، جب وہ اس عمر کو پہنچ چکیں، تو یہ فزیکلی بھی ہوتا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں میں جو ایک فزیکل چینج ہوتا ہے، ایک جینیٹک چینج جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یا اس سے پہلے جو میچورٹی کا لیول جو ہے، سوچ اور انڈرسٹینڈنگ جو لیول ہے، وہ بھی دونوں میں سے کوئی بھی لیول اچیو کر لیا اگر انہوں نے تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو جو پہنچ جائے تم میں سے بلوغت کو یا میچورٹی کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت مانگے تم سے۔ اب وہ میچورٹی کی عمر کو پہنچ چکے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اجازت مانگے، کَمَسْتَأْذَنَ، جس طرح کے اجازت مانگے، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہیں، ان سے پہلے یعنی ان کے بڑے لوگ جو ہیں،
یعنی ان سے پہلے ان کے بڑے لوگ جو ہیں جس طرح سے ان کو اجازت لینے کے حکم ہے اس طرح سے اب ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے، میچورٹی کی عمر کو پہنچ چکے، لہذا وہ بھی اب اجازت طلب کر کے آیا جایا کریں۔ اب اس میں ان میں سارے اجازت کے معاملات، دوسروں کے گھروں کو وزٹ کرنے کے، دوسروں کے کمروں میں جانے کے یا دوسرے معاملات جو ہیں اب ان کے اوپر اسی طرح سے لاگو ہو گئے جس طرح سے اس سے پہلے بڑے لوگوں کے اوپر پہلے احکامات آ چکے پچھلی آیات میں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور بیٹھی رہنے والیاں عورتوں میں سے، اور عورتوں میں سے بیٹھی رہنے والیاں، اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن، تو نہیں ہے ان پر جناح، کوئی حرج یا کوئی گناہ، ان یضعن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے حجاب کے کپڑے، اپنے اوپر کے کپڑے یا زینت کو چھپانے کے لیے وہ جو کپڑے استعمال کرتی ہیں ان کو وہ اتار دیں، غیر متبرجات، ہاں ان کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ظاہر کرنے والی نہ ہو، بزینت، اپنی زینت کو۔ اب عورتوں میں سے وہ عورتیں جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں اور جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی وہ عورتیں جو اپنی اس عمر کو پہنچ چکی ہیں جب وہ بیٹھ رہنے والی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ ان کے مینسٹریشن سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا، اور اب وہ مطلب جو اولاد کو جو جننے کی جو ان کی ایک ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ان کو نفسیاتی طور پر بھی، جینیٹیکلی بھی ان میں خواہش نہیں ہوتی کسی مرد کی یا کسی ایسے تعلق کی دوسروں کے ساتھ، تو ایسی عورتوں کے بارے میں ذکر ہو چکا۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم بوڑھی عمر کی یا جو زیادہ عمر کی خواتین ہیں جو بوڑھی ہو چکی، ان کو ہم آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی کے لیے ان کے لیے اس میں استثناء ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے حجاب کے کپڑے یعنی ابھی اس سورہ مبارکہ میں ہم نے خمار کا پڑھا اور سورہ احزاب کا ریفرنس لیا ہم نے پہلے جلباب جو ہے جس سے چہرہ ڈھانپنے کے لیے، اور خمار جو ہے جس سے اپنے جو بدن کے جو نارمل کپڑے ہیں ان کو بھی چھپانے کے لیے جو اضافی کپڑے خواتین جو پہنتی ہیں باہر نکلتے وقت، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اگر وہ اپنا جلباب جو ہے اپنے چہروں کو ڈھانکنے کا جو معاملہ ہے اس میں سے ان کو استثناء دیا گیا، لیکن اس کے لیے وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جو اس عمر سے گزر چکی ہیں کہ ان کو اب کوئی طلب ہے نکاح کی یا وہ نکاح کے قابل نہیں رہی، یا ان میں اب کوئی ایسی کشش نہیں کہ ان سے کوئی نکاح کیا جائے، یا تو اور نہ ہی وہ اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زینت کو ظاہر کرنے والی ہیں، ان کے لیے یہ استثناء ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے اوپر کا حجاب جو ہے یا چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہ بھی کریں، تو مطلب ان کے لیے اس کی رعایت ہے۔ لیکن آگے ہی ہم نے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، اگر وہ عورتیں بچیں، اور یہ کہ اگر وہ عورتیں بچیں، خیر لہن، یہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ اس سے بچیں، یعنی اگر پھر بھی وہ اگر ایسی عمر کو پہنچ کر بھی وہ اگر پردہ کرتی ہیں جس طرح سے جوان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، خیر لہن، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر عورتوں کے پردے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو پردے کے احکامات جو ہیں وہ زیادہ مطلب تاکید کی گئی ہے، تو لہذا بوڑھی عمر میں بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، جس میں ایک تو ارذل العمر بھی ہو سکتی ہے، جس میں مطلب ایک صحت کا کھو جانا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں بڑھاپے میں عام طور پر بیماری وغیرہ جو بھی ہو سکتی ہے، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ بہت گھٹن کا اور سانس کے مسائل اور دوسرے تیسرے بہت سارے بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے، یا کسی خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے، یا مطلب ایک طبیعت میں جو چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے، یا بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تو خواتین جو ہیں ان کے لیے وہ اس میں بھی اجازت ہے کہ اگر وہ ایسی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور اگر وہ ایسے ان کے ساتھ معاملات اور حالات ہیں، اس کے لیے شرط کیا رکھی؟ شرط یہ ہے
کہ وہ اپنی زینت کو جب بناؤ سنگار کو چھپانے والی ہوں، اس کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی عمر کو پہنچ پر بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوتا ہے، یا بچپن سے یا جوانی سے جیسے ان کو مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی مطلب مینٹین کر کے ویل مینٹین کر کے رکھتی ہیں اپنے خوبصورتی کے لیے، یا اپنے جو مطلب چہرے کی خوبصورتی جو ہے اس کو وہ اس کا وہ اہتمام کرتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں چاہے وہ خود جو ہیں جینیٹیکلی ان میں کوئی خواہش نہ ہو ایسی کہ وہ نکاح کرنے کی امیدوار ہوں یا خواہش مند ہوں، لیکن ان کا چہرہ یا ان کی خوبصورتی یا ان کی زینت کو دیکھ کر دوسرے مرد جو ہیں وہ تو اس طرف کم از کم مطلب غالب ہو سکتے ہیں یا راغب ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ اگر وہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھنے والی ہیں اور اگر اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرتی یا اپنے اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتی، تو ایسی عورتوں کے لیے وہ سہولت ہے یا رعایت ہے کہ وہ اگر چہرے کے پردے کو یا چہرے کا نقاب جو ہے اس سے وہ مطلب چھوڑ بھی دیں تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ شرط جو ہے وہ ہے کہ اگر وہ زینت چھپانے والی، زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر ان کے لیے مزید کہہ بھی دیا، کیونکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں شیطان جو ہے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو لہٰذا احتیاط کے طور پر آیت کے آخری حصے میں ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر ان میں ہمت ہے، سکت ہے، اگر ان کو وہ ہمت اور سکت رکھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کو چاہیے تو وہ ان سے بچیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، ایک واقعہ ہے جو مجھے ایک مفہوم اس کا یاد ہے، وہ ایگزیکٹ پورا واقعہ یا پوری حقیقت جو ہے وہ مجھے ذہن میں اس وقت نہیں، لیکن جسٹ ذکر کرنے کے لیے کہ ایک عورت تھی جس کو کوئی دورہ وغیرہ پڑتا تھا، جیسے مرگی کا دورہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیماری ہے، تو آپ دعا کریں اللہ سے کہ وہ بیماری جو ہے مجھ سے دور ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اس بیماری کے عوض اللہ تمہیں آخرت میں کوئی اچھا انجام دے یا جنت دے، یا اس طرح کی کوئی خوشخبری انہوں نے سنائی کہ اس بیماری کو اگر تم دنیا میں سہ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اس کے بارے میں بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ دے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور یہ چاہوں گی، لیکن کم از کم یہ دعا کریں کہ جب میری یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، جب میرے اوپر کوئی مرگی وغیرہ کا جو پرابلم ہوتا ہے تو میرا پردہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہٰذا آپ دعا کریں کہ میں کم از کم بے پردہ نہ ہوا کروں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اس نے اپنی بیماری کو آخرت کے بدلے میں قبول کر لیا، لیکن اپنے پردے کو، اپنی زینت کو اس نے اہمیت دی کہ میری زینت جو ہے وہ مجھ سے نہ چھوٹے، کم از کم اس کے لیے تو میرے لیے دعا ہونی چاہیے۔ تو جو پردہ ہیں، جو ان چیزوں کو اہمیت دیتی ہیں، وہ ہر حالات میں ان کو اہمیت دیتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو دین کی سمجھ رکھنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بھاری نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ چیزیں ہلکی ہوتی ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ان کے لیے قابل فخر ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر عورتوں کو تھوڑی سی استثناء دیا گیا، لیکن کنڈیشن جو ہے وہ بھی بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ یہیں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیت اور اس کے بعد کے جو کچھ آیات ہیں انشاءاللہ کل ہم سورہ مبارکہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جتنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس کے بدلے میں صحیح جو اس کی نصیحت ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تب کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو آیات تھی بہت زیادہ اس میں اہمیت ہے عورتوں کے پردے کے حوالے سے۔ جی اس میں بہت سارے اعتراض ڈھونڈے جاتے ہیں کہ علماء کی آراء کے جو فرق کی وجہ سے اب جن کا دل نہیں ہے پردے کا تو ان کو ایک حجت مل جاتی ہے کہ جی فلاں جو عالم ہیں وہ کہہ رہے ہیں بے شک چہرے کا نہ کریں۔ تو چہرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشش کا سبب بنایا۔ جب ہم کسی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ظاہر کسی کے ہاتھ پاؤں تو نہیں دیکھتے نا، چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، حدیث کا مفہوم میں بیان کروں گی۔ تو ازواج مطہرات میں سے ایک ادھر موجود تھی،
وہ ان کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات پوچھی پردے سے ریلیٹڈ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ نابینا ہے تم نابینا نہیں. تو یہ حدیث کافی ہے کہ ایک نابینا صحابی سے کیا کہا جا رہا ہے, کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم پردہ کرو. دوسرا پھر عمرے کے دوران اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہوا ہے. اس میں کیا تھا, صحابیہ جو یہ ازواج مطہرات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آدمی آتے تو ہم چہروں پر پردہ ڈال لیتے اور جب نہیں ہوتے ہم اٹھا لیتے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب بہت کم لوگ طواف کرتے تھے, مطلب رش نہیں ہوتا تھا ابھی جو حالات ہیں. تو ہاں سلے ہوئے کپڑے آپ منہ پہ نہ ڈالیں جس کا ممنوع ہے, لیکن عورت کو پردے کی چھوٹ وہاں پہ بھی نہیں ہے. تیسری ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کا پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت ہے. تو ہم الحمدللہ ہم میں سے ہر گھرانے میں قرآن کو پڑھا اور سنا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کی اور صرف کمثل الحمار کی طرح لادنے والی کتاب نہیں ہے, ورنہ تو ہم اور کتابوں کو بھی ایسے ہی لاد لینا جیسے ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو عمل کی بات یہ ہے اگر ہمارے علم میں ہے اس کے بارے میں تو پھر کوئی اور اپنے نفس کو ہم نے بہانے نہیں دینے اور ہم نے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے. اور ہم جتنی بھی بیچ میں خواتین یا مرد حضرات موجود ہیں, اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف راستے بھی آسان کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس طرف انسان کوشش کرتا ہے نا اسی کی طرف میں پھر انسان کو لگاتا ہوں. اگر اچھے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے. اپنے گھروں میں ہم نے دیکھنا ہے جن حضرات کے دیور سے جب پردے کا کہہ دیا کہ موت ہے تو ہمیں کیوں سوسائٹی کی ایک شرم آتی ہے کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, وہ ناراض ہو گئے, مطلب اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, ہم ساری عمر لوگوں کو خوش کرتے رہیں. اور سچی بات ہے لوگ ایک دفعہ ہی ناراض ہوتے ہیں, بعد میں صحیح ہو بھی جاتے ہیں, ایک وقت آتا ہے اور اگر اللہ نے ان کو صحیح کرنا ہو. یہ حکم واجب کے درجے میں آئے گا جس کا قرآن میں ذکر ہو گیا اور پھر احادیث ان کو قوی طور پر صحیح احادیث اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. پردے سے ریلیٹڈ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے بھی ایسا وقت دیکھا ہے جب ہم پردہ کرتے تھے لیکن شرعی کا بھی ایک لفظ لگا دیا ساتھ ہمارے معاشرے میں. شرعی کیا, پردہ صرف ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی حکم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے اور کچھ لوگ جی شرعی پردہ فالو کر رہے ہیں. شریعت سب پر لاگو ہوگی, ہم سب نے اس فرض کو اپنانا ہے. سورہ بقرہ میں ہے دین میں داخل ہو جاؤ پورے, نو چوائس کہ ہم نے پھر سمعنا و اطعنا پورا کرنا ہے. سلیکٹو چوزی نہیں ہونا کہ جہاں ہمیں آسانی ہو تو وہاں پر ہم کر لیں, اپنے لیے دین کو استعمال کریں. نہیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں نہ کریں. دوسرا ٹاپک تھا گھر میں اجازت لے کر آنے سے ریلیٹڈ. اس میں ہماری آزمائش اس لحاظ سے ہے, ابھی ہم اگر دیکھیں تو پریکٹیکلی اگر کوئی ہمیں گھر آنے کا کہتا ہے اور ہماری کوئی مجبوری ہے, اگر ہم اس کو نو بول دیں تو وہ آگے سے قطع تعلق کی تک اور دوستیاں ختم ہونے تک بات آ جاتی ہے. تو یہ ایک مومن بندے کی آزمائش ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو اپنے گھر آنے کی اجازت کسی وجہ سے نہیں دے رہا, اس کا کوئی سبب ہو سکتا ہے, اپنے دلوں میں ہم نے وسعت پیدا کرنی ہے کہ ابھی نہیں تو پھر. اور دوسرا ایک رسم و رواج اور ٹرینڈ جو ہمارے معاشرے میں, جب تک کسی نے ہیوی دعوتوں پہ نہیں بلانا تو اس کے گھر جانا نہیں. تو اس چیز کو ختم کریں. کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ملیں, ملاقاتیں کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے لیے ہمیں اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو, ہم اکٹھے ہوں تو یہ ہے اس نیت سے کہ ہم کچھ اللہ کا ذکر کریں گے, ایک دوسرے کا ایمان بوسٹ کریں گے. مطلب کھانا کیا ہم سب گھر میں نہیں کھا لیتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے, اچھی بات ہے, دعوتیں کریں, ایک دوسرے کو بلائیں, لیکن اس کو ایک ٹرینڈ سیٹ نہ کر لیں کہ آپ سالوں سال کسی کے گھر نہ جائیں کہ میں نے اتنی دعوتیں کر لی, اس نے اتنی, مطلب احسان کا معاملہ. تو بس میں اتنا ایڈ کرنا چاہوں گی, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک دوسرے سے ملیں, خوشی ملیں, ایک دوسرے کی دعوتیں کریں, اچھی بات ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیر و بارک اللہ فیک و حیاک اللہ. جی جزاک اللہ خیرن سسٹر, جزاک اللہ خیرن. آپ نے یقیناً بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہے اور بہت ہی
مدلل جو ہے وہ ہمارے سامنے ذکر کیا، اور یقیناً جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ جو ان کو قبول کرنا چاہتا ہے وہ ایک ہی آواز پہ کہتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ تو پھر ہمیں رویے جو ہے معاشرے کے پتہ ہی ہیں۔ اور پردے کی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، بہت ساری سپورٹنگ واقعات اور حدیث ہیں، لیکن جن کو نہیں قبول کرنا ان کو نہیں قبول کرنا۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کی، آپ جیسے لوگوں کی یہ ذمہ داری تو ہے، جتنی جہاں تک پہنچا سکیں آواز کو۔ جیسا کہ پردے کے بارے آپ نے کچھ حدیث کا ذکر کیا، تو واقع عفق میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہے وہ تو بہت واضح، اس میں تو کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ چہرے کا پردہ، کہ اس میں وہ صحابی جو تھے انہوں نے ان کا پردے سے احکام سے پہلے وہ چہرہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے۔ وہ اس کے واضح الفاظ ہیں اس پوری حدیث کے، لمبی حدیث میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو اس کے باوجود اگر پھر بھی، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے علماء میں سے کچھ علماء ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے اور مختلف طرح کے دیتے ہیں۔ علماء کے خلاف مطلب ذاتی طور پر کوئی ایسی رائے نہیں دینی چاہیے، لیکن علماء کی اپنی رسپانسبلٹی ہے اور ان کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک آیت جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ یہودیوں میں، اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو کہ صاحب علم ہیں، جو کہ علم رکھتے ہیں صحیح کتاب کا، اللہ کی کتاب کا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو ان لوگوں پر منحصر ہیں، انحصار کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتاب کے جو عالم ہے انہوں نے جو کچھ بتا دیا، ان لوگوں نے اس کو سن کر اسی کے مطابق اپنی امیدیں جو ہیں وہ اللہ سے وابستہ کر دیں۔ اب وہ اللہ کے دین والے جو علم والے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ پیور نالج جو ہے، پیور جو حکمت سے بڑا جو صحیح جو علم اور نصیحت ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر اس میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو یقیناً وہ جو ہے وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ اور پھر عوام جو ہے ان کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم حکمت دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھنے کی طاقت دی، تمہیں سننے سمجھنے کی صلاحیت دی، تم نے خود کیوں نہیں پرکھا، تم نے خود کیوں نہیں سمجھا جو ہے نا؟ اور آج تو ہمارے سامنے فنگر ٹپس کے اوپر سب کچھ موجود ہے۔ اور باقی بھی جو آپ نے باتیں کی ماشاءاللہ یقیناً ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اخلاقیات کے نام پر وہ بڑا اپنے آپ کو ڈینگے مارتے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات سے بہت بڑی باتیں ہیں۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں لیکن اتنی وسیع حکمت بھری باتیں ہیں کہ ان کا جواب نہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اخلاقیات سے بھرا ہوا معاشرہ جو ہے وہ بھی معاشی خاندانی اعتبار سے تباہ و برباد ہو چکا۔ وہاں پر اگر ان کی زندگیوں کو دیکھے تو ہر ایک اکیلا بس نفسی نفسی، قیامت میں تو نفسا نفسی ہوگا، یہاں پر وہ نفسی نفسی کرتے پھر رہے ہیں کہ جو باپ ہے وہ الگ رہ رہا ہے، ماں الگ رہ رہی ہے، بیٹی الگ رہ رہی ہے، بیٹا الگ رہ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کیا ان کی اخلاقیات ہیں؟ تو ہماری اخلاقیات تو یہ ہیں جو ہمیں قرآن نے اور حدیث نے سکھائی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم ان اخلاقیات کو چھوڑ کر ہم ان اخلاقیات کی طرف بڑھیں گے تو ہمارا انجام بھی انہی کی طرف ہو سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھے میٹر کے اوپر اچھے طریقے سے، اور باقی کسی کے گھر آنا جانا جو ہے یہ بھی بہت اہم موضوع ہے، اور باقی دعوت کا جو آپ نے ذکر کیا وہ بھی انشاءاللہ اگلی آیت جو آیت نمبر 61 کل ہم پڑھیں گے، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو کون سے گھر ہیں جہاں پر تم جب گاؤ تو تمہیں دعوت کی بھی اجازت نہیں، وہاں پر جاؤ، کھاؤ پیو، ان کے ساتھ مل کر بیٹھو ایک خاص اہتمام کے ساتھ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کہہ کر یا ہمارے ساتھ مخاطب کر کے کرتا ہے، تو یقیناً اس میں بہت گہری حکمت اور بہت گہری نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نصیحت کو ہمارے دلوں میں اتار کر ان کی جو صحیح حقیقت ہے ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور ذکر کیا تھا کہ یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع جو ہے وہ آپ اپنے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو صاحب آپ کے اثر و رسوخ میں ہے، کم از کم آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا وہ لوگ جو آپ کی بات سنتے ہیں، یا وہ لوگ جو جن کے دلوں پر آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے، یا جن کو آپ ڈنکے کی چوٹ پر بھی ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں، تو ان تک کم از کم یہ میسج ضرور پہنچائیں۔ یہ ایک مشن ضرور رکھیں اپنے تک۔ میں نے بھی ارادہ کیا ہوا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اگید نہیں کر سکا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ آن لائن ایک مجلس جو ہے فیملیز کی، وہ میں ٹرائی کروں گا آئندہ کچھ دنوں میں، کسی جمعے کے دن۔ اس میں پھر آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کروں گا
کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور ہم وہ لوگ جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اہمیت دیتے ہیں ہماری باتوں کو، کم از کم ان تک تو یہ ضرور پہنچانی چاہیے کسی طریقے سے بات۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی بات کئی دفعہ بہت بڑا اثر کر جاتی ہے، کسی کے کہنے کا سٹائل جو ہے وہ اس قدر کسی کے لیے اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا مطلب متاثر کن ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں ایک تو خود اپنے آپ کو سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، اور ہمیں یہ بھی ہمت دے کہ ہم آگے بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ جی جزاکم اللہ خیراً۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پوائنٹ ہے تو انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے لیے دعائیں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہمارے یہ روزمرہ کے جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، ہمارے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر بھی رحم فرمائے، ہمارے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔